21 سال کا عثمانی سلطان محمد ثانی اپنی فوج کے ساتھ 1000 سال پرانی بازنطینی سلطنت کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا محاصرہ کر چکے ہیں۔ وہ گولے برساتی توپوں کے پس منظر میں اپنی فوج کے ساتھ شہر کی دیواروں کے سامنے کھڑے ہو کر 10 سال پہلے اپنے اور اپنے والد سلطان مراد دم کے درمیان ہونے والے ایک مکالمے کو یاد کرتے ہیں۔ سلطان محمد ثانی یاد کرتے ہیں کہ کیسے سن 1443 عیسوی میں سلطان مراد دم نے انہیں اس تاریخی شہر اور اس کی مضبوط دیواروں کے سامنے اسی طرح کھڑے ہو کر کہا تھا کہ قسطنطنیہ کائنات کا دل ہے، وہ سرزمین جس کے بارے میں وعدہ کیا گیا ہے، جو قسطنطنیہ کو فتح کرے گا دنیا اسی کی ہوگی۔ سلطان مراد نے ان سے کہا تھا کہ ان دیواروں کو دیکھو جو ہر اس فوج کے راستے کی رکاوٹ بنی ہے۔ جنہوں نے اس شہر کو فتح کرنے کی کوشش کی انہوں نے مجھے روکا۔ سلطان محمد ثانی نے اپنے والد کی باتیں سن کر ان سے اس وقت پوچھا تھا کہ آپ قسطنطنیہ کی دیواروں کو گرا کیوں نہیں دیتے؟ جب ان کے والد نے جواب دیا کہ ابھی اتنا طاقتور ہتھیار نہیں بنا جو ان کو گرا سکے، تو شہزادے محمد نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا تھا کہ اے سلطان، میں ان دیواروں کو گراؤں گا، اور جب میں سلطان بنوں گا تو قسطنطنیہ کو میں فتح کروں گا اپنے فولادی عزائم سے۔ سلطان مراد دم جب قسطنطنیہ کے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں تو ان کے پیچھے ان کی طاقت، ان کی فوج کے گھڑ سوار دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن سن 1453 عیسوی میں جب سلطان محمد فاتح قسطنطنیہ آتے ہیں تو ایسی گن گرج کے ساتھ آتے ہیں جو شاید دنیا میں کسی دشمن نے اس سے پہلے نہیں سنی تھی۔ ایک مورخ بتاتے ہیں کہ دنیا نے پہلے کبھی اتنی بڑی تعداد میں توپیں ایک جگہ نہیں دیکھی تھی، جن کی تعداد 69 یا 70 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ شہزادے محمد نے سلطان محمد ثانی بننے کے بعد اپنے والد سے کیے گئے وعدے کے مطابق 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ کی مضبوط دیواروں کو بھی شکست دی اور کائنات کا دل سمجھے جانے والے اس شہر کو عثمانی سلطنت کا نیا دارالحکومت بھی بنایا۔ مورخ گیبور اگستون نے اپنی کتاب گنز فار دی سلطان میں لکھا ہے، قسطنطنیہ فتح کرنا ایک مثال ہے۔ اوربان نامی ایک کاریگر سلطان محمد ثانی کے دربار میں پیش ہو کر ایک توپ کا ڈیزائن پیش کرتا ہے، جس کے بارے میں اس نے دعویٰ کیا کہ اس کے گولے شہر کی تاریخی دیواروں کو گرا دیں گے۔ اس نے کہا کہ یہ توپ 8 میٹر لمبی ہوگی، جبکہ اس کی قیمت 10,000 دکت ہوگی۔ اس منظر میں سلطان محمد ثانی نے اس کاریگر کو جواب دیا کہ اگر اس توپ نے قسطنطنیہ کی دیواریں گرا دی تو اس سے 4 گنا زیادہ قیمت ملے گی، لیکن شرط یہ تھی کہ یہ توپ 3 ماہ میں تیار ہونی چاہیے۔ مورخ اگستون نے آن لائن میگزین جسٹور میں شائع ہونے والے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ استاد اوربان کا تعلق ہنگری سے تھا اور وہ انتہائی ماہر مستری تھا۔ انہوں نے بتایا کہ اوربان نے پہلے قسطنطنیہ میں بازنطینی بادشاہ کو اس توپ کی پیشکش کی تھی، لیکن وہ اس کی قیمت ادا نہیں کر سکے اور نہ ہی اس کے پاس اتنی بڑی توپ بنانے کے لیے ضروری وسائل تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ سلطان محمد ثانی نے اوربان کی پیشکش قبول کر لی، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ قسطنطنیہ کے محاصرے میں ترک کاریگروں کی بنی توپوں نے بھی اہم کردار ادا کیا تھا، اور عثمانیوں نے انحصار صرف بمبارڈ کے ہلانے والی بڑی توپوں پر نہیں تھا، جن کا تفصیلی ذکر ہم آگے چل کر کریں گے۔ اگستون لکھتے ہیں کہ ترک ارکائز ایسی دستاویزات اور ثبوتوں کے ذخیرے سے بھری پڑی ہیں جن سے عثمانیوں کی توپیں بنانے کی صنعت، جہاز سازی، کلمی شورا اور بارود بنانے کی صلاحیت کی بھرپور جھلک ملتی ہے۔ اوربان کی توپ تیار ہو گئی اور اس سے قسطنطنیہ پہنچانے کا مرحلہ شروع ہوا۔ میگزین جسٹور کے ایک مضمون 15ویں اور 17ویں صدی میں عثمانی توپ خانہ اور یورپی ملٹری ٹیکنالوجی میں مختلف تاریخی ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے اس دیو ہیکل توپ کو سلطنت عثمانیہ کے دارالحکومت ادرنا سے قسطنطنیہ پہنچانے کی تفصیل بتائی ہے۔ اس کام کے لیے 30 ویگنیں جوڑی گئی، جنہیں کھینچنے کے لیے 60 طاقتور بیلوں کا بندوبست کیا گیا۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے
کہ ویگنوں کا توازن خراب نہ ہو اور توپ گر نہ جائے، ویگنوں کے دونوں طرف 200 اہلکار تعینات کیے گئے۔ توپ کے راستوں کو ہموار کرنے کے لیے 50 کاریگر اور ان کے 200 معاون آگے چل رہے تھے۔ ان کا کام راستے میں سڑک کے ناہموار حصول پر پل تعمیر کرنا تھا۔ ادرنا سے قسطنطنیہ تک اس سفر میں تقریباً 2 ماہ لگے، اور فروری اور مارچ گزرنے کے بعد یہ قسطنطنیہ سے 5 میل دور مناسب جگہ دیکھ کر نصب کر دی گئی۔ قسطنطنیہ کے محاصرے کے دوران یہ توپ دن میں صرف 7 بار فائر کر سکتی تھی، اور مئی کے مہینے میں اس کی مرمت بھی کرنی پڑی تھی، لیکن اس کے بھاری گولوں نے محصور شہر کی دیواروں کو بہت نقصان پہنچایا اور عثمانیوں کی فتح میں اہم کردار ادا کیا۔ استاد اربان کی توپ ان توپوں کے زمرے میں آتی ہے جنہیں سلطنت عثمانیہ میں بمبارڈ کہا جاتا تھا۔ کتاب گنز فار دی سلطان میں تفصیل دی گئی ہے کہ ان میں سے سب سے بڑی توپوں کا قطر 50 سے 80 سینٹی میٹر اور وزن 6000 سے 16000 کلو گرام تھا، اور ان سے فائر ہونے والے گولوں کا وزن 150 سے 700 کلو گرام تک ہوتا تھا۔ یورپ میں ان توپوں کو 16ویں صدی کے آغاز میں ترک کر دیا گیا، لیکن سلطنت عثمانیہ میں کچھ ایسی توپیں 1510 اور اس کے بعد بھی بنتی رہیں۔ تاہم استاد اربان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے عثمانی ماہرین نے 15ویں صدی میں 2 دیو ہیکل توپیں تیار کیے۔ سلطان محمد ثانی کے لیے 1467 عیسوی میں تیار ہونے والی ایک کانسی کی توپ کا وزن 17500 کلو گرام تھا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کے سلطانوں کا رعب و دبدبہ اپنی جگہ، لیکن ان کی شہرت تھی کہ وہ علم و ہنر کی قدر کرتے ہیں، اور خاص کر اگر ان دونوں چیزوں کا تعلق عسکری میدان سے ہو۔ دیگر ہابیوں کے علاوہ یہاں سماجی ترقی کے مواقع تھے، اور جب یورپ میں ہسپانیہ اور پرتگال میں مسلمانوں اور یہودیوں کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا، تو بصورت دیگر ان کے ملک بدری کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ مذہبی عدم برداشت تھی۔ سرکاری مذہب کو نہ تسلیم کرنے پر لوگوں کو ٹارچر اور ہلاک کیا جا رہا تھا۔ اسی زمانے میں سلطنت عثمانیہ میں مذہبی برداشت کا ماحول تھا۔ سلطان محمد ثانی کی عسکری معاملات میں دلچسپی کا اتنا چرچا تھا کہ یورپ کے ماہرین نے عسکری موضوعات پر لکھی گئی اپنی دستاویزات ان کے نام منسوب کیے۔ یورپ کے کئی حکمران تو ان کے قریب ہونے کے لیے اپنے عسکری ماہرین خود ان کے پاس بھیجتے تھے۔ یہ سب اس وقت ہو رہا تھا جب پاپائے روم نے اس غیر عیسائی ریاست کو کسی قسم کی عسکری معلومات دینے سے سختی سے منع کر رکھا تھا۔ سلطنت عثمانیہ کی طرف سے فتح ہونے والے علاقوں کے کاریگروں اور ہنرمندوں کو اپنے پرانے پیشے نہ صرف جاری رکھنے کی اجازت دی جاتی، بلکہ ان کے پاس ترقی کے مواقع بھی تھے۔ یہی صورتحال قیدی بننے والے کاریگروں کے ساتھ بھی تھی۔ اس کے علاوہ اثر نو بحالی کی اسکیموں کے تحت بھی بڑی تعداد میں کاریگر سلطنت میں آباد ہوئے۔ مورخ بتاتے ہیں کہ سلطان سلیم اول کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انہوں نے تبریز سے تمام کاریگر استنبول میں لا کر آباد کیے تھے۔ اگستون نے سن 1556 عیسوی میں شائع ہونے والی ایک کتاب میں کیے گئے دعوے کا ذکر کیا ہے کہ ہسپانیہ سے نکالے گئے یہودیوں نے عثمانیوں کو عسکری معاملات کا علم منتقل کیا اور انہیں کانسی کے عسکری آلات اور فائرلاک کے بارے میں بہت کچھ بتایا۔ اس زمانے مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے ماہرین کا مختلف حکمرانوں اور سلطنتوں کے لیے کام کرنا انوکھی بات نہیں تھی۔ سیویے کے ایک مسافر جیروم موراند نے سن 1544 عیسوی میں لکھا کہ انہوں نے استنبول کی فاؤنڈری میں 40 سے 50 جرمن دیکھے جو سلطان کے لیے توپیں بنا رہے تھے۔ اسی طرح 15ویں صدی میں بنی ایک 18 ٹن سے زیادہ وزنی توپ 1867 عیسوی میں سلطان عبدالعزیز نے ملکہ وکٹوریہ کو تحفے میں بھی دی تھی۔ ان توپوں کے سائز کی وجہ سے ان کو دوسری جگہ منتقل کرنا بہت مشکل تھا، اسی لیے ان توپوں کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال اونٹوں اور دوسرے جانوروں پر لاد کر محاصرے کی جگہ پہنچایا جاتا اور وہی توپ تیار ہوتی تھی۔ جنگوں میں بارود اور توپوں کی اہمیت کو فاتحین نے کبھی بھی نظر انداز نہیں کیا۔ ایک جنگ میں 500 مسیحی فوجیوں نے 2500 عثمانی فوج کو شکست دے دی۔ جب عثمانی کمانڈر سے جواب طلبی کی گئی تو اس نے سلطنت کے وزیر اعظم رستم پاشا کو جواب دیا کہ آپ معاملے کو سمجھ نہیں پا رہے، آپ نے سنا نہیں کہ ہم آتشی اسلحے سے ہارے ہیں، یہ فائر تھا جس سے ہم ہارے، نہ کہ جرت کی کمی کی وجہ سے۔ اگر وہ ہم سے بہادر مردوں کی طرح لڑتے تو نتیجہ بہت مختلف ہوتا۔ منگول سن 1230 عیسوی کی دہائی سے ہی بارود اور اس سے متعلقہ آلات کے بارے میں جانتے تھے، اور 13ویں صدی کے وسط سے انہیں کے ذریعے یہ معلومات
وسطی ایشیا، ایران، عراق اور شام پہنچی۔ بارود پہلی بار 7ویں یا 8ویں صدی میں چین میں بنایا گیا تھا اور باقاعدہ آتشی اسلحہ وہاں پر 1280 کے بعد بننا شروع ہوا۔ 14ویں صدی کی ابتدائی دہائیوں میں یورپ کے جنگ کے میدانوں اور محاصروں میں یہ ہتھیار استعمال ہونے لگے تھے۔ یاد رہے کہ 14ویں صدی کے آغاز میں ابھی سلطنت عثمانیہ وجود میں نہیں آئی تھی اور ان کی ریاست ابھی علاقائی طاقت ہی تھی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس صدی کے وسط تک یہ ہتھیار ہنگری اور بلکان کے علاقوں میں پہنچا اور 1380 کی دہائی میں عثمانی بھی ان سے واقف ہو چکے تھے۔ انہوں نے 2 ترک مورخین کا حوالہ دیا، جن میں سے ایک کے مطابق عثمانیوں نے پہلی بار 1389 میں کوسو کی جنگ میں توپوں کا استعمال کیا، اور انہوں نے حیدر نامی توپچی کا بھی ذکر کیا ہے۔ پہلی قسط کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اگلی قسط میں پھر ملتے ہیں۔